الرحمن الرحیم۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کی شریعت پاک میں لباس سفید رنگ کا پہننے کی فضیلت اور اس کی ضرورت کیا ہوئی، کس وجہ سے اس بات کو خاص کیا گیا، چونکہ ایک بے علم شخص وہ کہہ رہا تھا کہ اسلام میں لباس کا رنگ جو ہے وہ کالا جتنی بڑی سنت ہے اتنی کوئی نہیں۔ تو اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہ اور پھر جو اس نے حدیث بیان کی ہے وہ حدیث بھی دکھائی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا عمل پاک، محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام بخاری شریف جلد نمبر 1 اور اس پر بخاری شریف پر یہاں ہے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کفن کا بیان۔ حضور کو کفن جو ہے وہ کس رنگ کا دیا گیا؟ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو کفن کیڑے رنگ دا لتا گیا؟ تو جناب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفن جو ہے وہ کس رنگ کا دیا گیا ہے، اس میں حدیث شریف ہے، اور یہ حدیث شریف جو نا ام عائشہ پاک راوی نے صفحہ نمبر 169 اے نشان لگے تھلے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 کپڑے جو ہیں وہ کفن کے سفید دیے گئے۔ کتنے؟ سفید 3 کپڑے۔ اچھا، اب محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور نے خود جو ہے وہ لباس کون سا پہنا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے کریم آقا سارے لجپال نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم حضور نے سفید رنگ دا لباس پایا، اور اس گل دے اتے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اے ایک غلام فرما رہے نے، فرما دے نے کہ وہ جڑی حدیث نہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پوچھیا کہ جیڑا حضور نے ارشاد میں جیڑا لا الہ آکھے تو جنت دا ذکر فرمایا، تو میں پوچھیا حضور وہ انج کرے تا؟ فرماتے ہیں وہ حدیث شروع اس طرح ہے، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوب، میں آیا محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو حضور پر سفید رنگ کا لباس تھا، حضور پر سفید رنگ کا۔ اب یہ دونوں حدیثیں جو ہے نا، دوسری حدیث وہ بھی ساتھ ملا کے ان کی حوالہ جو ہے وہ دکھانے میں، دوسری حدیث کون سی ہے؟ حضرت سعد فرماتے ہیں، فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور کے دائیں بھی ایک شخص تھا، حضور کے بائیں بھی ایک شخص تھا، اور ان پر سفید لباس تھا۔ وہ کون تھے؟ ایک حضرت جبرائیل سن، دوسرے حضرت میکائیل سن۔ یاد رکھیا ہونا اس گل نو۔ تو یہ جناب والا بخاری شریف اے بخاری جلد دوجی نے صفحہ 866 تے 67 تے 66 67 دوتے اے تھلے سے شروع ہو رہی حدیث تے اے صفحے دوتے شروع تے اچھا، محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
حدیث شریف، بلکہ اے دو حدیثاں تو ہو گئی گل، تیسری حدیث شریف، ایک حضور کے کفن کی، دوسری محبوب پاک نے پہنا ہوا تھا، تیسری حضور کے ساتھ فرشتے تھے ان کا لباس، 3 حدیثیں ہو گئی۔ اب چوتھی حدیث شریف محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں، یہ حدیث شریف جامع ترمذی شریف سے، تو اس میں یہ حدیث شریف ہے، اور حدیث شریف کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، اور آپ اس حدیث کے حوالے سنیں، 3 ہو گئے نا وہ، تو جامع ترمذی میں یہ ہے 4، اور پھر یہی حدیث جو ہے ابن ماجہ شریف میں 5، یہی حدیث شریف جو ہے ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 255، اور ایو حدیث شریف مصنف ابن ابی شیبہ دے وچ جلد 3 صفحہ نمبر 152، 4، 5، 6، 7واں والا ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 106، ابو داؤد شریف صفحہ نمبر جلد 2 صفحہ نمبر 207، اور مستدرک شریف جلد 1 صفحہ نمبر 678، مستدرک شریف جلد 5 صفحہ نمبر 260، الترغیب اس کتاب دے وچ اے صفحہ نمبر 63 دے اوتے مستدرک شریف 678 صفحہ جلد 1، مستدرک جلد 5 صفحہ نمبر 260، اور صحیح ابن حبان دے وچ حدیث نمبر 1604، حدیث نمبر 1604، حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البسو من ثیابکم البیاضہ فإنها من خیر ثیابکم وکفنوا فیہا موتاکم۔ حضور نے ارشاد فرمایا پہنو تم سفید لباس کو، بے شک یہ تمہارے لباسوں میں بہترین لباس ہے، پہنو تم یہ تمہارے لباسوں میں بہترین لباس ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور فرماتے ہیں اسی میں اپنے مردوں کو کفن دو، اسی میں اپنے مردوں کو کفن دو۔ اے اس حدیث دے نال حوالے ویکھے نے، دوسری حدیث دی ترتیب دے نال اے ہوئیے چوتھی، لیکن اے اتنے جڑے حوالے نے نا، یہ ساری تعداد اگر شمار کرو ہوں جناب والا، پھر حدیث شریف، اور یہ حدیث شریف بھی جامع ترمذی، اور آپ کو حدیث کا بتاؤں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، اور دوسری حدیث جو ہے وہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حدیث شریف کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ البس البیاض فإنها اطہر واطیب وکفنوا فیہا موتاکم۔ اللہ کے، اور یہ حدیث امام ترمذی فرماتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے۔ کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے۔ ترمذی شریف 1، ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 255 2، اور نسائی شریف 3، مستدرک جلد 1 تے جڑا ہے نا صفحہ نمبر 678، 4 حدیث نمبر 1349، اور مجموع الزوائد جلد 5 6 حوالے ہوئے اس کے، اور مستدرک شریف 7، مصنف عبد الرزاق 8، الترغیب 9، الجامع الصغیر حدیث نمبر 1563 10، اور تاریخ دمشق 11۔ جناب والا حدیث کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لباس سفید پہنو، یہ زیادہ پاکیزہ ہے، یہ زیادہ ستھرا ہے، یہ زیادہ ستھرا ہے، اور کفن بھی اس میں دو اپنے مردوں کو۔ لفظوں تے غور کرو، حضور فرماتے ہیں اطہارو و اطیب، یہ زیادہ ستھرا ہے، زیادہ پاکیزہ ہے اسی میں۔ اور پھر حدیث شریف، اس حدیث کا جو معنی ہے، اب ترجمے والا جو بندہ یہ بات کر رہا تھا نا وہ ترجمے پیش کرتا ہے، اور آپ کو یہ بات بتاؤں اس حدیث کا ترجمہ میں نے وہ کتاب دیکھی ہے جس کتاب میں سے یہ حدیث تھی، اس کا ترجمہ جا کے دیکھا ہے کہ ایک ترجمہ کرنے والا وہ تھا جس کے اپنے عقائد میں خرابی تھی، تو پتہ ہے اس نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ اب حدیث سنو،
یہ حدیث شریف جو ہے نا، ایک تو اس کتاب میں الترغیب میں، دوسرا یہ حدیث شریف سیاہ میں سے جو ہے نا ابن ماجہ شریف میں۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، عن ابی درداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بہت اچھا ہے جو تم اپنے رب کو دیکھو اپنی قبروں میں اور اپنی مسجدوں میں تو تم پہ لباس سفید ہو۔ اور ترجمہ اس نے پتہ ہے، یہ حدیث جو ہے اس کتاب میں، اس کتاب میں یہ حدیث شریف تیسرے نمبر پر ہے اس کتاب دے وچ۔ اے حدیثاں جڑیاں بیان ہوئی نا، یہ تینوں حدیثاں پہ ہیں۔ اب اس نے کیا کیا ہے، اس نے اس تیسری حدیث کو لکھا ہی نہیں ہے، یعنی ایک ترجمہ کرنے والے نے، کیوں؟ چونکہ یہ اس کے عقیدے کے خلاف تھی بات۔ اب بات کیا ہے، اس کا ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا ہے کہ تم جب اپنے رب سے ملو مسجدوں میں اپنی میں یا اپنی قبروں میں تو تم پہ لباس سفید ہو، تم پہ لباس سفید ہو۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اب اسی میں ایک حدیث شریف، ایک اے تین حدیثاں جڑی ہیں نا اسے جو ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، ایک حدیث وہ ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جل شانہ، اے حدیث ہے 8550 8550 حدیث مجموع الزواج شریف دی تے جلد نمبر دی 5۔ اچھا حدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے جنت کو سفید پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے رنگ وہ سفید ہے، جو پسند ہے رنگ۔ اچھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث سیاہ میں اور جگہ بھی موجود ہے، اور یہاں حدیث شریف ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بالثیاب البید، فرمایا تم پر ہے سفید لباس لازم، تم پر ہے سفید لباس لازم، لازمی ہے تم سفید لباس پایا کرو، اور یہ تم زندہ پہنا کرو اور اپنے مردوں کو کفن بھی اسی رنگ کا پہنایا کرو۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، یہ سفید لباس پر تھی۔ اب اسی طرح کی 4 حدیثیں جو ہیں وہ تاریخ دمشق میں، اے جلد جناب والا 4 4 حدیث، ایو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ پورا صفحہ جو ہے، اب کیا فرماتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 198 نے، اس میں وہی حدیثیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تم پر سفید لباس لازم ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ سفید لباس پہنو، اور کیوں؟ فرمایا کہ یہ زیادہ ستھرا ہے، زیادہ پاکیزہ ہے، پھر فرمایا کہ تم سفید لباس پہنا کرو۔ 4 حدیثوں میں یہی الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید لباس پہنو۔ اب ایک بات آپ بتائیں کہ جب بندہ مسجد میں آئے تو حضور فرماتے ہیں کہ بندہ لباس پہن کے آئے، کون سا؟ سفید۔ اب ایک شخص کہہ رہا تھا کہ بخاری میں یہ جی حدیث ہے، کیا حدیث ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے غلاف کعبہ پہنایا جاتا تھا، اور غلاف کعبہ جو ہے وہ کالا ہی ہوگا۔ اب تجھے اگر پتہ نہیں ہے کہ کیا تھا تو کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور کی ظاہراً حضور کی آمد سے پہلے، یعنی کہ جس طرح محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اعلان نبوت فرمایا، اس سے پہلے جو ہے کعبہ شریف کا غلاف محبوب کی حیات میں بھی سفید ریشمی ہوا کرتا تھا۔ حوالہ دیکھنا ہو تو مقیاس الخلافہ جلد نمبر 1۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات شریف میں کعبہ شریف کا غلاف کس رنگ کا تھا؟ سفید ریشمی۔ اب جو اس نے حدیث پیش کی ہے اس میں کعبہ کا غلاف چڑھایا جانا، یہ حدیث ہے، اس میں کہیں نہیں لکھا کہ غلاف حضور نے کعبہ شریف کو کالا چڑھایا، اور کوئی بندہ یہ کہیں سے
کسی حدیث شریف کی کتاب سے ثابت نہیں کر سکتا کہ محبوب نے لباس غلاف جو ہے کعبہ شریف کو کالا چڑھایا۔ اب اچھا ایک بات اس پہ یہ ہے، اب اللہ تعالیٰ کے گھر کو یہ حجاج بن یوسف نے کالا غلاف چڑھایا ہے۔ کس نے؟ حجاج بن یوسف نے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، کعبہ شریف پر غلاف چڑھایا کالا اس نے، تو محبوب کس لباس میں جایا کرتے تھے کعبہ شریف؟ تو پھر ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ اگر وہ دیکھنا ہے کہ تم نے کعبہ شریف پر کالا غلاف ہے، تو وہ کعبہ شریف پر جو غلاف ہے محبوب نے تمہیں یہ تو نہیں فرمایا تم اس کا لباس پہن، بلکہ تو ہمارے لیے تو یہ حکم ہے کہ بندہ جب جائے، مثال کے طور پر پہلی بار ایک بندہ جب جاتا ہے یا عمرہ کرنے گیا ہے تو وہ کون سا لباس پہن کے جائے گا؟ حج کرنے گیا ہے کون سا لباس پہن کے جائے گا؟ تو آپ اتنا نہیں سمجھ رہے کہ لباس اللہ کے فرشتوں کا سفید، اللہ کے محبوب کو پسند سفید، رب کو پسند سفید۔ آپ اپنے رب کے گھر جائیں، کعبہ شریف جائیں تو سفید پہن کر، مسجد میں آئیں تو محبوب فرماتے ہیں سفید پہن کے آؤ، قبر میں آپ جائیں تو سفید پہن کر۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی اللہ اور اس کے رسول کو رنگ کون سا پسند ہے؟ سفید رنگ۔ اب دوسری بات کہ وہ جی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے سیاہ امامہ باندھا ہے، اس سے پتہ چلا یہ سب سے بڑی سنت ہے۔ یہ بات بھی بالکل درست نہیں ہے کہ اس سے لباس کا ثابت ہوتا ہے۔ اب فقیر نے جو حدیثوں کے حوالے پیش کیے ان سے پتہ چل رہا ہے کہ محبوب کو کتنا پسند ہے سفید رنگ۔ کیا کسی حدیث میں اس طرح ہے کہ حضور نے فرمایا ہو سیاہ لباس پہنا کرو، اس سے یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا ہے؟ اے جنہیں حوالے پیش کیتے نے، کیا کوئی اس طرح حکم ہے؟ نہیں جی۔ اچھا اگر نہیں ہے تو پھر تم نے کہاں سے نکال لیا ہے حکم کہ وہ جی حکم ہے سب سے بڑی سنت جو ہے وہ سیاہ لباس ہے؟ نانا، اگر کوئی بندہ خاص طور پر محرم کے دنوں میں تو وہ اس سے علماء منع فرماتے ہیں، چونکہ اسی لیے تو کہتے ہیں نا، اسی لیے ضروری ہے کہ اہل علم کا ہونا۔ وہ بندہ ترجمے پڑھتا ہے، ترجمے جو پڑھتا ہے تو وہ چیتا پھٹے ہوتا نہیں پتہ ہوتا کہ پڑھ رہے ہیں تو کہ نہ پڑھ رہے، انہوں خبر نہیں ہوتی۔ وہ ضروری ہے کہ بندہ جڑا ہے وہ کم از کم ایسے دے کولتے باوے کم از کم جڑا اس نو ترجمہ عربی دی عبارت دا کر دے۔ اور جدہ ہی 100 انہیں حدیث بیان کی تھی، ترجمے والی کتاب تو پڑھ کے تو پھر تصویر ترجمے والی کتاب دی ہونی میں اتھو پڑھے، انہوں دے کول کو پوچھے کہ تو کیدا ترجمہ پسند کر دے، کیدی تقلید کر رہے؟ اب جس کو تم مان رہے ہو جس کی بات، کیا اس کا عقیدہ درست ہے؟ کیونکہ تمہارا تو پہلے ہی بگڑا ہوا ہے، اور یہ بات یہ تمہارا عمل اور طریقہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا بھی عقیدہ بگڑا ہوا ہے جس کے پیچھے تم چلتے ہو۔ اب یہ بات آپ سمجھیں کہ سب سے پسندیدہ رنگ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کون سا رنگ ہے؟ سفید رنگ ہے۔ تو سفید رنگ جڑا ہے ادا لباس اللہ تعالیٰ نو بھی پسند ہے، اللہ دے رسول نو بھی پسند ہے۔ اور اس تو وڈی گل کہ بندہ رب دے گھر جائے تاں ہی سفید مسجد، رب دے گھر آئے کعبہ شریف جائے تاں ہی سفید مسجد آئے تاں بھی سفید، تے جے وصال دے بعد رب دی طرف بندے جانا ہوئے تے تاں بھی سفید۔ اس سے پتہ چلا رنگ اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ، اور اس پر حدیث بھی پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سفید رنگ پسند ہے۔ اور پھر یہ بتائیں کہ جو رنگ رب کو پسند ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو پسند نہیں ہوگا؟ وہی رنگ اللہ کے سارے فرشتوں کو پسند ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ کے فرشتوں کو پسند ہے، وہ اللہ کے نبیوں کو پسند نہیں ہوگا؟ وہ اللہ کے سارے انبیاء کو پسند ہے، امام الانبیاء کو پسند ہے۔ تو جو اللہ کو پسند ہو، اللہ کے فرشتوں کو، اللہ کے رسولوں کو، انبیاء کو پسند ہو، کیا وہ اللہ کے اولیاء کو نہیں پسند ہوگا؟ تو اس سے پتہ چلا تمام اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کے انبیاء اور رسول اور امام الانبیاء اور تمام مومنین کو جو پسندیدہ رنگ ہے وہ ہے سفید۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے۔